سر جواد احمد اینڈ آپ سیم اٹائر. اب مجھے کوئی کہے کہ ڈاکٹر عفان کی فلانے ڈاکٹر کے ساتھ نہیں ہے ابھی, ٹھیک ہے, تو کوئی پروفیشنل رائیولری تو سمجھ آتی ہے, بٹ دین کمز پولیٹیکل تھنگس, اور پھر پولیٹیکلی اتنی ایکسٹریم پہ ڈو یو تھنک کوئی مورل بیشنگ ہے, پرسنل بیشنگ ہے, یا بس پسند ہی نہیں ہے؟ میں نے اس کے بارے میں کبھی زیادہ سوچا ہی نہیں ہے. اس کا ایک مائنڈ سیٹ ہے اسپیشل سا شروع سے. تو میں نے اس کو اپنے بارے میں بولتے ہوئے سنا سوشل میڈیا پہ, میں ہنس دیتا ہوں, اور بس میری دعا ہوتی ہے کہ اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب من شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد, کہ اللہ تعالیٰ حاسدوں کے حسد سے بچا کے رکھے. سو اس لیے ان سے ذرا دور ہی رہنا چاہیے. تو کوئی سنگر سر, آپ نے بھی ابھی بھی یو آر اسکائی ہائی. جواد احمد صاحب کو میں نے خود اپنے بچپن میں بڑا دیکھا, سامنے سے بھی گاتے دیکھا, اور مجھے آج تک ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ کیا پاکستان میں پالیٹکس کا گٹر اتنا میلا ہو چکا ہے کہ وہ سب نگل جاتا ہے, اور ڈو یو تھنک کہ آپ کی یا جواد احمد صاحب کی پولیٹیکلی ٹرن اوور کوئی غلط فیصلہ تھا؟ سیاست میں آنا ہی غلط فیصلہ تھا؟ مجھے پتہ نہیں ہے, وہ تو مجھے کل کوئی کون بتا رہا تھا کہ کہتا اس کی برابری پارٹی کے اگر الفاظ نوٹ کر لینا تو ابرار, اس میں بھی ابرار نکل آتا ہے. تو اس کی ہر موو کے اندر ایک ابرار ضرور ہوتا ہے. پنجابی گانوں سے لے کے خاص محبت ہے. ہاں بہت محبت ہے پنجابی گانوں سے لے کے. پھر میں نے جب چیریٹی کا کام شروع کیا, یہ فالوڈ بیچارے سے ہوا نہیں, تو بعد میں اس نے کہا نہیں چیریٹی کھٹی ہوتی ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہوتی ہے, کام یہ نہیں اچھا, یہ بھکاری بننا. حالانکہ انسٹیٹیوشن بنانا اور یہ کرنا تو اچھی بات ہے, اور یہ سیلف سسٹینیبل بھی ہے اب ہمارا. انشاءاللہ ہم دنیا سے چلے بھی جائیں تو یہ فائدہ ہوتا ہی رہے گا نا عوام کو. اگر آپ ثواب کی بات اس پہ یقین نہیں رکھتے کہ اللہ کی بات, اس سے یہ بڑا برا لگتا ہے میں اللہ کی باتیں کرتا ہوں, حالانکہ اس کے خیال میں گناہ گار کو اللہ کی بات نہیں کرنی چاہیے کبھی. میں سمجھتا ہوں گناہ گار کو تو زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ وہ کرے, اور یہ دل کے راز کہ کون منافق ہے کون نہیں ہے, یہ سوائے اللہ کی اور کو نہیں جانتا. اس لیے اتنا بڑا, اور کسی پہ بہتان لگا دینا بہت بڑا گناہ ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی صحابی موجود تھے, تو انہوں نے فرمایا, کوئی صحابی کہنے لگے کہ وسلم اس کو نا فلاں صحابی, ان کو گھوڑے پہ چڑھانے کے لیے بھی نا ایک بندہ چاہیے. تو سارے ہنس پڑے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے چغلی کر دی. تو وہ کہنے لگے کہ آقا یہ بات درست ہے, ایسے ہی ہوتا ہے واقعی اس کو چڑھانے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات درست ہے اسی لیے چغلی ہے, اگر بات درست نہ ہوتی تو پھر یہ بہتان تھا, اس کا زیادہ بڑا گناہ ہے. تو کسی کے بارے میں اتنی بڑی رائے قائم کر لینی کہ یہ مذہبی باتیں کرتا ہے تو یہ منافق ہے, استغفر اللہ العظیم, یہ کہنا ہی نہیں چاہیے. اور جب اس نے کہا تو میں نے اپنے آپ کو دھیان سے دیکھا اور سوچا, میں نے کہا بہرحال باقی کہیں تو ہے تو نہیں منافق. اگر ایک بندہ کہہ رہا ہے اتنے وثوق کے ساتھ, تو میں نے کہا میں نے پھر اپنے آپ کو اسیس کیا کہ اچھا میں نے یہ بات کی تھی, یہ کیوں کی تھی, وہ کی تھی, وہ کیوں کی تھی. پھر میں نے کہا نہیں, میں تو بالکل نیت سے کی تھی. پھر میں نے کہا شکر الحمدللہ. اچھا کوئی اگر آپ الزام لگائے نا تو اس کو اٹھا کے ایک دم پھینک نہیں دینا چاہیے, اسیس کر لیں, کیا پتہ درست ہو. یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے, وہ درست ہو سکتا ہے کیونکہ اگلا بندہ بات کر رہا ہے, کوئی تو اس میں صداقت ہو سکتی ہے. تو آپ اسے اسیس کریں کہ کیا یہ میرے پہ لاگو ہوتی ہے. اگر کسی نے آپ کو ظالم کہہ دیا تو آپ کہیں گے اچھا یار میں نے کچھ ظلم کیا نیئر پاسٹ میں, کس سے ہوا ہے؟ نہیں یار نہیں اللہ کا شکر ہے نہیں. پھر آپ مطمئن ہوئے, پھر آپ کسی سے پوچھ لیتے یار تمہیں لگتا ہے کہ میرا ظلم شلم ہوا ہے, تو وہ بھی اگر کہہ دینا کہ نہیں سر نہیں کوئی نہیں ہوا, تو پھر بندہ مطمئن ہوتا ہے. تو اس لیے اس کو میں سیب کہتا ہوں, سیلف اکاؤنٹیبلٹی بیورو. تو میں نے اس کے الزاموں کو ایسے پھینکا نہیں, میں نے اٹھایا اس کو پرکھا, ادھر ادھر سے کنفرم کیا, لوگوں نے کہا نہیں شکر ہے الحمدللہ. سو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ کسی کو کوئی بھی لقب نام دینے سے پہلے نا انسان, بات وہی ہے کہ یہ کیا تو اپنی طرف 3 انگلیاں ہیں. سر بندہ جب نیگیٹیوٹی ایک گڑھے کا نام ہے, میں نے میڈیکلی یہ دیکھا ہے کہ دیر آر سم مائنڈ سیٹس, اور بعض اوقات انسان وینٹیلیشن ووکل وینٹیلیشن کرنے لگ جاتا ہے جب بہت ہی بس ہوئی ہوتی ہے, تو کچھ چونٹی وڈی ہو کسی کو تو اسٹارٹ ہی ہو جاتا ہے, پھر چپ نہیں کرتا. تو آئی ایم نو ون ٹو کمنٹ آن دس, لیکن وہ چونٹی رکی نہیں, مسلسل رہی. جواد احمد صاحب
مسلسل بولتے ہی چلے گئے اینڈ اسٹل ناٹ. ڈو یو تھنک کہ شاید کوئی پوٹینشیل ایسا ہے, چلیں ایز اے دوست کبھی تو کام کرتے دیکھا ہوگا. فرمائے بس میری یہ دعا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نفرت خیر تو ختم کر دے. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں, میں نے پچھلے حج پہ گیا تھا, میں نے اس کے لیے بڑی دعائیں کی. واہ, ویری گڈ. اس کی اولاد کے لیے دعائیں کی, مجھے پتہ چلا تھا اللہ تعالیٰ اس کو اولاد دے, اولاد نرینہ دے, خوش کر دے اللہ میاں اس کو, ایسے معاملات کرے. ڈاکٹر صاحب میں ایک چیز بتاؤں, دنیا بڑی عارضی ہے, دعاؤں میں کمی نہ کرے کبھی کسی کے لیے بھی. میرے احسن اقبال صاحب مخالف تھے, انہوں نے میرے ساتھ بڑی سیاسی زیادتی کی ہے. یعنی لوگوں کو تو ابھی پتہ چلا نا فارم 47 کا, مجھے 2 دفعہ پہلے بھگتنا پڑا ہے 2013 میں. اس وقت ہماری سنتا کوئی نہیں تھا, وہ جڑا ہار جاندہ وہ کہندا میرے نال تاندلی ہو گئی. ہم کیا بتاتے لوگوں کو. اور میں نے اس سے پہلے پتا کیا سوچا تھا, اگر میں الیکشن ہار گیا نا جینونلی, تو میں نا احسن صاحب کے پاس جاؤں گا مبارکباد دینے, اور میں کہوں گا چائے پلائیں, اور مبارکباد دیں گے, ایک بڑا اچھا امپیکٹ آئے گا لوگوں پہ یار. اور ہم ڈیولپمنٹ ایجنڈے پہ کام کریں گے, بیکاز ہم نے تو نارووال کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہم نے کی تھی. اس سے پہلے نارووال میں انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا, وہ تو صرف ووٹ ہی لیتے تھے وہاں سے. سب سے بڑی بلڈنگ سہارا فار لائف ٹرسٹ, سب سے بڑا انسٹیٹیوشن, اس سے پہلے اسکول بھی نہیں انہوں نے کوئی بنایا تھا. تو وہ یہ تو بعد میں انہوں نے کچھ چیزیں اسٹیشن رینوویشن کیا, یونیورسٹی کا ایک کیمپس لے کے آئے, وہ سارا. لیکن اب اس کا مزہ نہیں ہے, ویلے دیاں نمازاں تے کویلے دیاں ٹکراں ہیں. کمپٹیشن میں آپ لے کے آئے تو وہ بات نہیں رہ جاتی. بہرحال اس الیکشن میں انہوں نے جس طرح کیا, اس کے باوجود میں الیکشن کیمپین میں بھی مجھے برا بھلا کہتے تھے, سنگر فلانا یہ, تو میں اس میں بھی ان کی صحت کے لیے دعا کرتا تھا. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے اخلاق کا معیار اتنا اونچا کر لیں؟ یہ میرا بڑی خواہش ہے, اور میں یوتھ کو بالخصوص یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یار اخلاق کو بلند کر لو, اللہ تعالیٰ آپ کی عزت کرائے گا انشاءاللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار اصرار یہ تھا. تو اگر ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں تو کسی کو گالی, کسی کو برا بھلا نہ کہو. اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا. آپ کو کسی کے دل کے حالات کا نہیں پتہ ہوتا, سو اس لیے کسی کے بارے میں بھی غلط بولنے سے پہلے آپ کوشش کریں رک جائیں, اور یہ اخلاق کا تقاضا نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام میں سے کسی کو نہیں کہا تھا کہ کسی کو گالی دو, کسی کو برا کہو, یہ کہو, تو اپنے اچھے اخلاق سے انہوں نے امپریس کیا سب کو. سو میرا یہ بالخصوص یوتھ کو یہ میں کہوں گا کہ اپنا اخلاق بہتر کر لیں. اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے, کوئی میرا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میری طرف سے نہ کریں, لیکن کر لیں تو آپ کے لیے اچھا ہے, کیونکہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اخلاق کسی کا نہیں تھا. ہم ویسے ہو بھی نہیں سکتے, لیکن ہم یہ نہ سوچیں ہم تو ویسے ہو ہی نہیں سکتے تو پھر فائدہ نہ. یار کوشش فرض ہے جس قدر بھی ہو سکیں, ان کے پاؤں کی خاک تک بھی اگر ہم اپنا اخلاق درست کر لیں تو بہتری ہوگی. آپ نے میرے بارے میں کبھی نہیں سنا ہوگا, اور اللہ نہ کرے کبھی اب سنے کہ میں نے کسی کے ساتھ بد اخلاقی کی, پتہ نہیں کہیں ہوئی ہے تو اللہ مجھے معاف کر دے. لیکن لوگ مجھے کہتے ہیں ڈاؤن ٹو ارتھ ہے فلاں, کیوں؟ میں صرف ان کو فالو کر رہا ہوتا ہوں. آپ کے خیال میں مجھے غصہ نہیں آتا؟ میرا دل کرتا ہے کئی لوگوں کے منہ پہ بڑے زوردار تھپڑ ماروں, لیکن بیچ میں ٹرائی اینگل ہے, اللہ ہے, یہ ابرار, یہ ڈاکٹر صاحب, اور یہ اللہ, یہ وہ منع کرتا ہے تو چہرے پہ اسمائل آ جاتی, کوئی بات نہیں. وہی تو اخلاق بناتا ہے, وہی تو پھر سنت کا یہی تو فائدہ ہے. ورنہ ہم اپنی اپنی نیچر فالو کرنا شروع کر دیں. صحیح. وہ گانوں کی حد تک ٹھیک ہے, پھر جٹ چڑھے کچہری تے کڈ لی گنڈاسی, اور یہ شغل کریں, انجوائے کریں ان کو, لیکن ان کو اپنی ذاتوں میں امپلیمنٹ نہ کریں. سر کوئی 3 نام اف یو وانٹ ٹو ٹیک, اف یو ڈزنٹ وانٹ ٹو تو اٹس اپ ٹو یو, آپ لینا چاہیں, آپ کو یہ لگے آپ بڑے قریب رہے خان صاحب کے, اب بھی ہیں, کہ آپ کو لگتا ہے کہ شاید جب ڈس لائلٹی کی بات آئی تو بہت تیزی سے دروازے سے لوگ باہر نکل گئے. کوئی 3 نام, تھوڑا ویٹ کر لیتے, تھوڑا سا ذرا, کہ دروازہ کھلا, یہ محفل ہے, بیٹھے ہیں سارے, منٹ نہیں لگایا توڑ لانے چ, اتنے اگ لگی گھر تے منٹ نہیں لایا, وہ نکلے سب تو پہلے. اچھا پتا کیا, اگر یہ بات میں بھی کسی کو لیبل کرنا شروع کر دوں گا نا تو مناسب اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ مجھے اس کے حالات کا پتہ نہیں ہوگا. جس طرح کی معاملات تھے نا یہاں پہ, یو نیور نو. لیکن نکلنے کے بعد اس نے کیا کیا یہ میرے لیے بڑا اہم ہے. اگر جس تھالی میں بیٹھ کے وہ کھا رہا تھا, نام لیتے بار جس تھالی میں بیٹھ کے کھا رہا تھا, اس نے انڈیپینڈنٹلی جا کے منجی ٹھوکنی شروع کر دی,
اس کی یہ ہے, اس کی وہ ہے, فلانا یہ وہ سارا, وہ نہیں, وہ پھر وہ ڈسلوائل, پھر جنہوں نے لیا ان کا پتہ ہی ہے سب کو. بس وہی اتنی سی بات. سر کچھ نام لوں گا اور میں چاہوں گا کہ آپ کا بڑا قریبی تعلق ہے, تو لیٹس ریٹ دیم ان مورل کریکٹر اور لائلٹی ایز اے ہیومن بینگ. چھوڑ دیں کیا وابستگیاں ہیں کیا وابستگیاں نہیں ہیں. فیاض الحسن چوہان, فروخ حبیب, اسد عمر صاحب, فیصل جاوید, فردوس عاشق اوان, فواد چودھری. جسٹ ریٹ دیم. نمبر 1 means the best and the lowest mean the میرے lowest. خیال ہے آپ نے الٹا چلا دیا سارا. پہلے نمبر پہ فیصل جاوید, وہ کے پی کے والے کی بات کر رہے ہیں نا آپ؟ فیصل جاوید جی. ہاں, فیصل جاوید, اسد عمر, اور اس کے بعد کون تھا؟ فیاض الحسن چوہان, نہیں, یہ فاروق تو حبیب. آخر پہ رکھے نا آپ ان کو. اچھا, فواد چودھری ہاں, صاحب, فواد چودھری, فردوس عاشق اوان. فردوس عاشق بھی تھوڑا سا آخر پہ ہی ہیں. وہ کافی پارٹیز, ان لوگوں نے پارٹیز چینج کی ہوئی ہیں نا. اب میں کسی اور پارٹی میں نہیں جاؤں گا کبھی انشاءاللہ. تو بس ایک آئے تھے. So you rate فیصل جاوید, اسد عمر صاحب ہاں at a good stature. ہاں ہاں, صحیح اور شیریں مزاری وغیرہ. صحیح.